حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ٹویٹر نے پاکستان گورنمنٹ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کر دیا ہے انڈیا میں، کہ انڈیا میں پاکستان گورنمنٹ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ویو نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت میرے سامنے رائٹرز ہے، یہ ادھر ادھر کی میں نے خبر لے کر آپ کو نہیں بتا رہی، رائٹرز کی ہے، این ٹی وی میں بھی پبلش ہوئی ہے اور جگہوں پر۔ میں اس کو مزید ڈیٹیلز ڈھونڈ رہی تھی، مجھے ایسا کیوں ہوا یہ میں نے جاننے کی کوشش کی، لیکن مجھے ابھی تک جو ڈیٹیلز مل سکی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتی ہوں۔ وہ یہ ہے جناب کہ ٹویٹر رائٹرز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر بلاکس پاکستان گورنمنٹس اکاؤنٹ ٹو ویو ان انڈیا۔ ٹھیک ہے جناب، اب اس میں یہ ہے کہ ٹویٹر ہیز بلاکڈ دی پاکستان گورنمنٹس اکاؤنٹ فرام ویوئنگ ان انڈیا in response to a legal demand according to a notice on the social media platform on Thursday۔ کہ یہ ایسے ہی نہیں بند کیا بلکہ لیگل ڈیمانڈ تھی جس پر یہ بند کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے دی کمپنیز گائیڈ لائنس کمپل اٹ ٹو ودہولڈ انٹائر اکاؤنٹس ان ریسپانس ٹو اے ویلڈ لیگل ڈیمانڈ سچ ایز اے کورٹ آرڈر or the account government of Pakistan remain available to view and interaction from countries such as the United States, Canada, Reuters وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، رائٹرس، سوری رائٹرس تو میں نے اینڈ میں ان کی خبر ہے بول دیا۔ تو یعنی دوسری کنٹریز میں یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ویو کیا جا سکتا ہے، لیکن انڈیا میں یہ ویو نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے لیے ڈیمانڈ انڈیا نے کی ہے کہ اس کو بلاک کریں، ہمارے اس پہ نہ آنے دیں، یا پاکستان نے کہا ہے کہ ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ وہاں پر نہ دیکھا جا سکے۔ بھئی بڑی ہلیریس سچویشن ہے یہ، میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ جس کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے بہت ہی انوکھی اور عجیب و غریب ڈیمانڈ ہے۔ لیگل نوٹس، اچھا اب پھر میں نے کہا کہ یہ انڈیا کی طرف سے وہ یا پاکستان کی طرف سے، یہ کیونکہ اس میں وہ نہیں ہے، ایکسپلینیشن نہیں ہے، دو تین جگہوں میں نے دیکھا، کہیں پر بھی مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ جب میں نے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی گورنمنٹ جو حکومت ہے اس کے میں اکاؤنٹ پر گئی ہوں تو اس کے 3 ملین کے قریب ہیں وہ فالوورز، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیک بنا ہوا اور جس بنا پر جو ہے وہ نوٹس دیا گیا اور کہا گیا کہ اچھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کیا اس کے اوپر کوئی خبریں ایسی آ رہی ہیں، تو جہاں تک میں تھوڑا سا اسکرول کر کے دیکھ پائی ہوں تو اس میں جو خبریں ہیں وہ تو ساری ایسی ہیں جس میں جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کی جو ڈیلی بیسس پہ جو بھی ان کی بریفنگز ہوتی ہیں، یعنی جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی سپیچز اور وہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، وہ جو ٹویٹس ایک ہوتی ہیں حکومتی وہ ہیں۔ مجھے کوئی ایسی ٹویٹ، جہاں تک میں نے آپ کو کہا میں نے اسکرول کی، مجھے کوئی ایسی ٹویٹ نظر نہیں آئی کہ جس کی بنا پر انڈیا کہے کہ یہ دیکھو ہمارے خلاف یہ لکھا ہے تو اس کو بند کر دو ہمارے ادھر، یا پھر یہ کہ ہم نہیں چاہتے، پاکستان نہیں چاہتا کہ ہماری خبر جو انڈیا میں جائے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں وہ ہماری خبریں؟ بلا وجہ دیکھے جا رہے ہیں، فری میں، مفت میں دیکھے جا رہے ہیں، حالانکہ اب ٹویٹر مفت میں نہیں رہا اب ٹویٹر فری میں نہیں رہا، لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ ایک ہلیریس قسم کی نیوز میرے سامنے آئی ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بلاک کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو پتہ چل گیا ہو تو وہ بتا دیں جناب کہ اونلی کتنے ہیں۔ اچھا یہ نہیں، جو میں نے دیکھا اس پہ ملینز میں، ہو سکتا ہے یہ کسی نے کہا ہے کہ کم ہے اس کے اوپر، ہو سکتا ہے آپ نے اس کے 2-3 اکاؤنٹس ہیں، ایک نہیں ہے، جو انہوں نے مینشن کیا اس کے ملینز میں ہیں۔ اچھا یہ خبر تو میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، اب اس کی دیکھیں گے ہم کہ کیا وجوہات معاملات ہیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ اب اکاؤنٹس بھی ایک دوسرے کے جو ہے بند ہو جائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کی جو کیبنٹ ہے اس نے یہ اپروو کیا ہے کہ انڈیا اور جو سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان ایک کوآپریشن ہوا ہے دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا، کمبیٹ کرنے کا، اور ٹیرر فائنینسی کو کمبیٹ کرنے کا۔ اور یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ را اور جو سعودی کنگڈم کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے درمیان ہوا ہے۔ ویسے اب ہم نے اس سے پہلے بھی تھوڑا عرصہ بات کی تھی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ مسلم ورلڈ کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ظاہری بات ہے فائنینشلی ان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، کاروبار، بزنس اور چیزیں، تیل اور اس طرح کی چیزیں۔ دوسرا یہ ان اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر اور یہ جو گلوبلی امپورٹنس کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی صاحب، پاکستان جس نے مسلم ورلڈ کو اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ جیلسلی گارڈ کیا اور پروٹیکٹ کیا کہ اس کو انڈیا کی ہوا نہ لگے، آپ پاکستان کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب انڈیا اور سعودی عرب کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوآپریشن آن کمبیٹنگ ٹیررزم اینڈ ٹیرر فائنینسنگ ہے؟ جی دیکھیں جی، یہ بہت بڑا
ایک ڈیسیجن ہے جو ڈائریکٹلی ٹچ کرتا ہے پاکستان کی کور پالیسی کو، اسپیسیفکلی جو کشمیر ایشو کو لے کے، تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایکسچینج بھی ہو رہا ہے گزشتہ 20-30 سالوں سے بالخصوص، اس کا تعلق بالآخر جا کے تو جڑتا تو بہرحال جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ایک کوآپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے سعودی انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، تو اس میں جو نمبر 1 سوال ابھر کے آئے گا وہ کشمیر میں آئے گا، کیونکہ انڈیا کو اس وقت جو ہے اگر کسی تھوڑی بہت کسی طریقے سے کسی ملیٹنسی یا دہشت گردی کا کوئی خدشہ ہے یا سامنا ہے، پہلی بات ہے سامنا تو اب نہیں، خدشہ کہہ سکتے ہیں آپ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے وہ کشمیر کے اندر ہی ہے، باقی تو کہیں اس طرح کی اس سطح پہ نہیں ہے۔ تو یہ جو اس ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ چھلانگ ہے جو سعودی عرب کا انڈیا کے ساتھ ایک طرح کا ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے، جس کو آپ سلامتی کے معاملات کہتے ہیں، چونکہ اس میں جا کے تو پاکستان کے اندر اگر کوئی تھوڑا بہت بھی کوئی ان کا کوئی ایسی چیز رہ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑتے تھے تو وہ بھی ختم ہو گئی، چونکہ انہوں نے ایک طرح کا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا۔ چونکہ ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹیلیجنس کی سطح پہ آپ انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں یا آپ کلیکٹیو اس کو کمبیٹ کلیکٹیولی کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص ایجنڈے پہ آپ کا ایک خاص موقف ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ دونوں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اگر دہشت گردی کا سامنا ہے یا سعودی عربیہ کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو دونوں ایجنسیز جو ہیں اس کا ساتھ دیں گی۔ عموماً ایسے جو ہوتا ہے یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کا اور ٹرسٹ کا ایک بہت اگلا سٹیج ہے جس پہ سعودی عرب اور امریکہ جو انڈیا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جتنا زیادہ یہ ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے اتنا زیادہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ڈسٹنس تو ڈیفینیٹلی آئے گا، چونکہ اب سعودی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتی نا، کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس کی ساری یہ انفارمیشن شیئر، چونکہ ان کا بھی بہت قریبی تعلق رہا ہے ماضی میں، تو پاکستان کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انڈیا کے ساتھ بھی کریں، تو انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ریزالو کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے سعودیوں کے لیے واحد راستہ ہی یہ تھا کہ وہ ایک رخ اختیار کریں۔ اگر ہم اس چیز کو بڑی گہرائی سے دیکھیں تو گزشتہ 4-5 سال سے سعودی عرب نے جو 90 ڈگری کے زاویے پہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ری اورینٹ کیا ہے، ایک طریقے سے آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا ہے، اس پورے نقشے میں پاکستان کہیں نہیں ہے۔ وہ پورا نقشہ جو ہے وہ سعودی عربیہ اپنے جو ہے وہ سائز اور اپنے طاقت اور اپنے انفلوئنس کے اعتبار سے سعودی عربیہ جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ 20 انفلوئنشل کنٹریز میں سے ایک ہے، اس اعتبار سے کہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے یا تیل ہے یا اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں جس کی وجہ سے وہ انٹرنیشنلی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ کے دیکھ رہا ہے۔ سعودی عربیہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا اس طرح کے ملکوں کے ساتھ، وہ اب اپنے آپ کو پاکستان یا اسلامی امہ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے جو بیانات ہیں فیوچر کے بارے میں جو اس کے ہیں، اسپیسیفکلی جس طریقے سے خود ودن سعودی سوسائٹی جو ریڈیکل چینجز وہ لا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک روڈ میپ ہے، بتا رہا ہے کہ یہ ملک آئندہ 10 سال بعد ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوگا۔ تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سال بعد ٹوٹلی ڈیفرنٹ ملک ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھی ایک نقشہ ہے کہ وہ کس قسم کا ملک ہوں گے، تو ان کو لازمی طور پہ انڈیا اپنے بہت قریب نظر آتا ہے، اس حوالے سے کہ کلچرلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشابہ ہیں۔ کلچرلی ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو اب سعودی عرب اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ سعودی عرب جو بات کر رہا ہے پاکستان اس کے الٹ کر رہا ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں عورتوں کو پردہ نہ کرنے کی پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور آپ کی جو ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آرڈیننس جاری ہوتا ہے باقاعدہ
کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی لڑکیوں کے کالج میں پردہ کریں، یعنی ایک دوسرے سے ہم جنسوں سے پردہ کریں، ورنہ ان کو سزا دی جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی سمت کدھر جا رہی ہے اور ان کی سمت کدھر جا رہی ہے. تو یہ ایک تو تضاد تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ سعودی عربیہ ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ کمفرٹیبل ہو انٹرنیشنل کلچر کے ساتھ، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ویسٹرن اس پہ نہیں لے جانا چاہتے. اس لیے ان کے سامنے ماڈل ہے انڈیا کا. انڈیا کے ماڈل میں ان کو بہت سارے فائدے ہیں. اس میں ان کا جو ہے وہ اپنی ایک کنزرویٹو سوسائٹی کا ایک بھرم جو ہے وہ بھی بچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو ان کے پرابلمز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ان کو سہارا مل جاتا ہے. چونکہ ظاہر ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کو تو اڈاپٹ وہ کرنے کی ابھی کم از کم پوزیشن میں نہیں ہے اس طریقے سے. تو انڈیا کے اندر جو ایک طرح کی اس طرح کی ایک ڈیموکریسی ہے جس میں ظاہر ہے مسلمان بھی ہیں، شریعت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اسلامک لا بھی ہے، سیکولرزم بھی ہے، ایک ساری چیزیں اس میں ان کو ایک بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس کو بڑا سیریس دیکھنا چاہیے. کمزور نہیں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں میں بارڈر پہ جا رہا ہوں اور سیالکوٹ کے بارڈر پہ جا کے میں تمام ہندو مار دوں گا، اور انشاءاللہ جتنے میں مسلمانوں کی میں دفاع کر سکتا ہوں. یہ ہماری پاک پتہ ہماری دھرتی ہے، ہم اپنی دھرتی کا دفاع کرنا جانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو بتا دوں ہندوؤں اپنا سوچ لو کہ میں تم لوگوں کو نشت و نبود میں ملا دوں گا. انشاءاللہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم ایک ایک بندہ ہمارا پاکستانی 22 کروڑ کی عوام اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تمام برباد کر دیں گے انشاءاللہ. یہ مت سمجھنا کہ ہم 22 کروڑ کے عوام ہیں اور 1.5 ارب کی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک ایک بندے نے 72 ہندو مارے انشاءاللہ. اوکے خدا حافظ. میں بارڈر پہ جا رہا ہوں. اللہ کے یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ نہیں کریں، اور میں انشاءاللہ اکیلے بھی کروں گا، اکیلے بھی کروں گا. جی مجھے یقین ہے کہ انصاف کو گدو بندر پہنچا دیا گیا. پاکستان میں گدو بندر میں جی سب سے بڑا مینٹل ہاسپٹل ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان کو گدو بندر پہنچا دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی بات اور جس طرح کی ویڈیو یہ بنا رہے ہیں تو وہ دیکھ کر تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو وہاں ہی پہنچا دینا چاہیے اور کہیں جانے کے یہ قابل نہیں ہے. بہرحال اس قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جی پنجاب میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر کرسچن کمیونٹی چرچ بنا رہی ہے، اور مجھے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم چرچ بنا رہے ہیں، اور چرچ پہ جو ہے جب کراس لگانے کی باری آئی تو وہاں کے مسلمان آ گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو آپ لگا ہی کیوں نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی یہ کیوں نہیں لگا سکتے آپ؟ انہوں نے کہا کیونکہ جی یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں پر آپ نے چرچ چلے بنا لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں کراس نہیں لگا سکتے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ کراس کے بغیر چرچ کمپلیٹ کیسے ہوگا. تو اب ان لوگوں نے کہا ہوگا کہ یقیناً کہ یہ تو ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن ہاں چرچ میں آپ جو ہے کراس نہیں لگا سکتے. یہ حال ہے یہاں پر ان لوگوں کا. اوپر سے یہ چلے تھے صاحب ایک بندوق اٹھا کر اور نکل پڑے اور کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن بہرحال ہم آپ کو اگر بھارت کی بات کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی 2021 میں بھارت کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی وہ تھی تقریباً 678 بلین کی. ٹھیک ہے، ڈالر کی بات کر رہی ہوں میں، روپیز کی نہیں. یعنی کہ ٹوٹل ایکسپورٹ 678 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی انڈیا کی، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 2021 میں تھی 30.1 بلین ڈالر. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دہلی کے اوپر چڑھ جائیں گے. خیر ایسا تو ہوتا ہی ہے، لیکن مودی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ رونا بند کیجیے، میرے تک آواز آ رہی ہے. آپ لوگ رونا بند کیجیے، میرے تک آواز آ رہی ہے. ایک تو مودی جی سے میں بڑی تنگ ہوں. کتنی بار میں نے اپنے شوز میں کہا، بھی لاسٹ ساجد ترڑ والے شو میں بھی ہم نے کہا کہ جی ساجد ترڑ صاحب نے کہا بھی کہ جی اگر انڈیا ہمیں کچھ فنڈز دے دے تو ہم پھر کشمیر کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن پتہ نہیں مجھے کہ مودی جی کو اس پہ کوئی جواب نہیں دیتے. مجھے لگتا ہے کہ میرا ویڈیو ان تک پہنچ نہیں رہا. تو آپ لوگوں میں سے جو مودی جی کے ساتھ بات چیت میں ہے، یا ان کے ظاہر آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں اسٹاف وغیرہ یا کوئی تو ہوگا نا، تو ان کو بتائیے کہ جی پاکستان کو آپ کچھ فنڈز دے دیجیے. آج کل ویسے ہی بڑا پیسہ آپ کے پاس، یعنی
5th नंबर पे तो आप पहुंच ही चुके हैं इकोनॉमी की, तो आप हमें दे दीजिए, तो कुछ पैसे देंगे तो हम लोग दुआएं करेंगे और आप लोग और तरक्की करेंगे।